मोमिना इतना को सिखा दिया गया कि वो अपनी जिंदगी दीन पर अच्छे से गुजार सकती है, दीनी एतबार से वो अपनी जिंदगी बेहतरीन गुजार सकती है। मोमिना उनको जो बना के भेजा जा रहा, कुरान शरीफ पढ़ सकती हो, नमाज पढ़ सकती, आगे अपने अहल को और जिस घर में बच्ची जाएगी वो घर के लोगों को दीनी तालीम दे सकती, उसका नाम है मोमिना कोर्स। एक मोमिना और मोमिना की जिंदगी जैसी होना है उतना तैयार करके आपको दिया जा रहा, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। हर चीज से बचाने की हम कोशिश कर रहे, आखिरकार अपने औलाद को जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश हम क्यों नहीं करने की जरूरत है। देखिए देखते देखते तक वक्त निकल जाता है, बहुत तेजी से वक्त निकलता, ये छोटे बच्चे कुछ ही दिनों में बड़े नजर आ जाते हैं, और वो जो थोड़ा सा टाइम है उस टाइम में अगर हम इनको बनाते हैं तो ये बच्चे अच्छे बन जाएंगे, अगर ऐसा नहीं रहा तो फिर दुश्वारी होगी। मुझे बताइए, आप सब जानते मोबाइल का दौर है और सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, हमारी माएँ बहनों पर बैठी हुई है, मर्द हज़रात से ज्यादा मौलाना सिराज साहब ने बताया कि ऊपर हमारी माएँ बहनें बैठी हुई है। मैं आप सबके सामने ये कहना चाहता हूँ, आप सबके सामने मैं पूछना चाहता हूँ, वो जो हम रोजाना खबरें पढ़ रहे, हमारे बड़े अकाबिर उलमा जो तहकीक करके हमारे सामने रिपोर्ट पेश कर रहे कि हमारे हजारों लाखों की तादाद में मुस्लिम घर में परवरिश करने वाली बच्चियां आज ईमान से खारिज हो गई, आज वो गैरों की तरह जिंदगी गुजार रही है। आखिरकार क्यों? इसलिए कि हमने लाड और प्यार से उनको दीन नहीं सिखाया, दूसरा सब सिखा दिया। मोहब्बत से हमने उनको दीन की बातें नहीं सिखाया, बाकी हर चीज में माहिर कर दिए। उनको भी ऐसा लग रहा है कि बचपने से माँ बाप ने हमको कुछ बोले ही नहीं कि दीन क्या है, कुरान क्या है, हदीस क्या है, पर्दा किस तरह से करना है, किससे पर्दा करना है, किससे कैसी बातचीत करना है। माँ बाप दीन सिखाने को तो शर्माते हैं, दुनिया की कीमतें, दुनिया की एक एक चीज की कीमत अपने बच्चों को समझाते हैं। तो मुझे बताओ, ऐसा अगर माहौल रहा तो बच्चों के दिल पे क्या असर करेगा। यहाँ तक हमारे उलमा ने फरमाया कि अगर बच्चे छोटे घर में हैं, शौहर बीवी आपस में झगड़े मत करो, तुम्हारे असरात तुम्हारे औलाद पे गिरते हैं, तुम्हारे असरात तुम्हारे औलाद पे गिरते हैं। यहाँ तक फरमाया कि अपने बच्चों को कोसो मत, अपने बच्चों को बददुआएं मत दो। माँ बाप के जो जुमले निकलते हैं, अगर मकबूलियत का वक्त रहता है तो वो जुमला कबूल हो जाता, बच्चे की जिंदगी तबाह हो जाती मकबूलियत के वक्त में। मौलाना पीर जुल्फ़िकार साहब नव्वरअल्लाह मरकज़ा, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, उन्होंने एक वाक़या कहा, बयान के अंदर उन्होंने एक बात बताए थे, कहा कि एक बच्चा जो बहुत ही दिखने में अच्छा था और दीनदार भी था और इतना नेक और इतना अच्छा था कि पूरे मोहल्ले में उसके चर्चे होते थे। माँ बाप की तारीफ होने लगी कि आपका बच्चा कितना दीनदार है, कितना अच्छा है, कितना होशियार है, और माँ बाप की शोहरत होने लगी। पूरे बस्ती में, मोहल्ले में, पूरे इलाके में उसके चर्चे हो रहे, छोटा सा बच्चा दीनदार भी है, बात भी अच्छी करता, अखलाक भी अच्छे हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन अचानक वो बच्चे का इंतकाल हो जाता है। अचानक इंतकाल हो गया बच्चे का। इंतकाल होने के बाद वजह पूछे, माँ रोने लगी, माँ बाप रोने लगे कि इतना अच्छा बच्चा, इतना दीनदार बच्चा, क्या अचानक मौत आ गई, ऐसा हुआ कैसा? हमने सोचे भी नहीं थे कि ये वाकया हो जाएगा, हमारा बच्चा इतना अच्छा था, इतना नेक था, इतना बेहतर था। मौलाना पीर जुल्फ़िकार साहब ने आगे बात बताई कि वो बच्चा छोटा जब था, 1-2-2.5 साल का, वो घर में खेलते खेलते कोई चीज गिरा देता है, गिराने के बाद माँ की जुबान से जुमला निकलता कि तेरे पैदा होने से मर जाना अच्छा था। कहा उस माँ के वो जुमला मकबूलियत का टाइम था, अल्लाह ने कबूल किया और 15 साल के बाद माँ के बददुआ से बचा हो गया। इसलिए मकबूलियत का वक्त होता है। हमारे बड़े माँ बाप जो हम लोग माँ बाप के दर्जे के लोग हैं, इनके लिए जरूरी है कि अपने बच्चों के साथ अच्छे से पेश आओ, उनके साथ बेहतरी से पेश आओ। घर आकर के इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे अगर हम
اللہ کے نبی کو یہ حدیث کیوں کہنا پڑی کہ اولاد ماں باپ کو یہ کہنے اللہ کے نبی کہ اکرموا اولادکم، اپنے اولاد کی عزت کرو، اکرام کرو، کیونکہ قیامت سے پہلے یہ دور، یہ جو آج چل رہا ہے، یہ دور آنے والا تھا کہ کچھ ماں باپ بھی اپنے اولاد پہ ظلم کرنے پہ اتر جاتے ہیں۔ کچھ ماں باپ بھی بے دین آج کے ایسے ہیں جو اپنے بڑے اپنے برابری کے بیٹے کو ذلیل کرنے میں لگ جاتے ہیں، اس کے خلاف تھوڑے بہت کم زیادہ ہوگا تو اس کے خلاف بولنے لگتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اولاد کا اکرام کرو، کم زیادہ ہوگا اسے بٹھا کے سمجھا کے صلاح کرو۔ امام زین العابدین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین، ان کے دو بچے تھے، لڑکا لڑکی، دونوں کھیل رہے صحن میں۔ انہوں نے کھیلتے کھیلتے دیکھا کہ اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹا بھاگو۔ بیٹا آیا، اس کا بوسہ لیے، محبت کرے، اس کو سینے سے لگا کے چھوڑے گا کھیلو۔ پھر بچی کو بلایا، اس سے بھی لاڈ پیار کر کے سینے سے لگائے، پھر چھوڑے۔ اب بچی کو ایک بار، اور جب بیٹا تھا تو بیٹے کو اور دو مرتبہ بلا کے ویسا کیے، تو ایک چھوٹی 8-9 سال کی امام زین العابدین کی بیٹی کھڑی ہوئی ہے بازو میں، دیکھ رہی کہ میرے والد میرے بھائی کو 3 مرتبہ انہوں نے سینے سے لگایا، بوسہ لیا، اس سے محبت کیے۔ بچی رونے لگی، امام زین العابدین سمجھے کہ بچی ناراض ہو گئی کہ میں نے اس کے بھائی سے زیادہ لاڈ پیار کیا، اس سے نہیں کیا۔ بیٹے کو بلائے، 8-9 سال کی بچی ہے۔ امام زین العابدین یہ کوئی چھوٹے نہیں تھے، جس وقت طواف کے لیے گئے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے امام زین العابدین، وہاں ترکی کا بادشاہ آیا ہوا تھا۔ پہلے عرب کے جو بھی وہاں کے کام کرنے والے تھے، انہوں نے زین العابدین کو بازو میں کھڑے کر کے وہ ترکی کے بادشاہ کا طواف کرایا۔ اس میں کافی دیر ہو گئی، یہ دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے، اور جو کمارے تھے، مین جو امیر بن کر بادشاہ کے قافلے کو پاس کرا رہا تھا، آواز آئی ہے، ایک آواز آئی کہ اللہ کے بندے امام زین العابدین کو طواف کے لیے بھیجو خانہ کعبہ کے پاس، ورنہ خانہ کعبہ امام زین العابدین کے پاس جائے گا۔ امام زین العابدین کو بھیجو کعبے کے پاس طواف کیجیے، ورنہ کعبہ امام زین العابدین کے پاس جائے گا۔ یہ آواز سننے میں آئی تھی، یہ دینی کتابوں میں لکھا ہے واقعہ۔ تو یہ امام زین العابدین ان کے 8-9 سال کی بچی ہو رہی تو بلایا، میری پر کیا بات ہے؟ کہا ابو جان میں اس لیے نہیں روئی کہ میرے بھائی کو تم نے 3 مرتبہ بوسہ کر کے لاڈ پیار محبت سے بلایا، مجھے 1 مرتبہ بلایا، اس لیے نہیں، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ تم میرے سے محبت اتنی کرتے، میرے بھائی سے اتنی محبت کرتے، کہیں اولاد کی محبت تمہارے آخرت میں اللہ رسول کے محبت میں کمی نہ پڑنے دے۔ 8 سال کی بچی کہتی کہ اب تو ہم سے اتنی محبت مت کرو، تم کو تو ہم سے زیادہ اللہ رسول سے محبت کرنا ہے۔ میں اس لیے رو رہی کہ کہیں میرے والد بچوں کی محبت میں مگن ہے اور اللہ رسول کی محبت ان کے دل میں کم ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری مائیں بہنیں اس بات کی فکر کرے، اپنے بچے کس طرح دیندار بنے، اپنے بچوں کو صبح شام پہلے کلمے کا ترجمہ سناتے رہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سکھاتے رہو، سکھاتے رہو، سکھاتے رہو۔ پتہ نہیں آج ہمارا دور ایسا ہے، ہمارے اولاد پہ کیسا وقت آئے گا اس کا کوئی انداز نہیں۔ کتنے کیسے واقعات پیش آئے۔ 15 رمضان مبارک میں بہار میں جو واقعہ پیش آیا، ایک نوجوان بہن 30-32 سال کی روزے دار ہے، اس کو وہاں کے غیر ایمان والوں نے ظلم زیادتی کیے، ظلم زیادتی کر کے دوپہر کے وقت میں شراب اور پیشاب سے اس کا روزہ توڑنے لگا۔ اندازہ لگاؤ کیسے حالات سنگین بنتے جائے، سوچے جیسے حالات، سمجھے جیسے حالات ہے۔ آج تو ہم چین سکون میں ہیں، اس لیے ہم اپنے ایمان اور اپنے اولاد کے ایمان کی فکر کریں۔ مستورات ہماری مائیں بہنیں روز اول سے ہی ہمارے ماؤں بہنوں سے اللہ نے بہت زیادہ کام کیا ہے، بہت زیادہ کام کیا ہے۔ وقت کے نبی ہیں سید الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے بڑے پیغمبر، اتنے بڑے نبی ہیں، لیکن پہلی وحی جیسے نازل ہوئی، اللہ کے نبی گھر پہ جاتے ہیں پسینہ پسینہ ہو کر اور جسم کانپنے لگا، اس وقت جا کر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اس وقت تسلی دی۔ سید الانبیاء کو نبیوں کے نبی کو اگر کسی نے تسلی دی تو
ابو نے، بہن نے، ماں حضرت خدیجہ کبریٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ گھبرائیے مت، آگے چل کے اللہ آپ سے بہت بڑا کام دے گا۔ تو ہمارے مائیں بہنیں ہر وقت دین کے اندر مددگار رہی۔ جب دین پھیلنے کا وقت آیا، حضرت سمیہ نے اپنی قربانی دی۔ حضرت سمیہ کی شہادت کا واقعہ کیا پیش آنا تھا کہ اسلام میں لوگوں کے داخل ہونے کی کثرت ہوگی اور تیزی سے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے ماؤں بہنوں کی قدر ایمان والے مردوں سے زیادہ قدر اللہ کے نظر میں اور اللہ کے پاس قدر و قیمت ہے تو وہ عورتوں کی ہے۔ عورتوں کی قدر و قیمت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عورتوں کے دعاؤں کو بھی زیادہ تیزی سے قبول فرماتے ہیں، اور ماؤں بہنوں کے جو ان کی قربانیاں، جو ان کی کوششیں ہوتی ہیں، وہ تیزی سے رنگ لاتی ہیں۔ قبیلے اور خاندانوں کو بدلنے میں ماؤں بہنوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور اپنے پچھلے دور کی ماؤں بہنوں نے ایسے ایسے امتحانات میں مبتلا ہو کر براہ راست اللہ سے لینے کا کام کر کے رکھا ہے۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بار بار سنتے رہتے ہوں کہ ابو جہل کی مانی ہے، ابو جہل نے ظلم زیادتی کر کے آنکھیں پھوڑ دیا دونوں کے دونوں آنکھیں باہر آ گئی۔ لیکن اس کے بعد بھی یہ بہن، ایک ہماری ماں، ایک ہماری بہن، ایک خاتون، ایک عورت، وہ اللہ کے سامنے دعا کرنے لگی کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیرے دین کے خاطر، تیرے نام لینے کی وجہ سے، تیرے نبی کا نام لینے کی وجہ سے، اسلام پر چلنے کی وجہ سے